السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں حقیقت پہ مبنی ایک سچی اور ایک دکھ بھری کہانی۔ کیسی ہوتی ہوگی موت کے فرشتے کی آواز؟ شاید کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ خونی آواز جس کسی نے بھی سنی اس کو یقین ہو گیا کہ موت کے فرشتے کی آواز بالکل ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ اور واقعی جس گھر کے دروازے پر وہ دستک ہوتی، تھوڑی دیر میں اس گھر کے کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی، اچانک، یا تو چھت سے گر کر، یا سانپ کے کاٹنے سے، یا پھر ویسے ہی، نہ جانے کیوں۔ 25 سالوں میں 25 لوگ اس خونی دستک کا شکار بن چکے تھے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔ جو ان 25 میں پیدا ہوئے تھے یا 25 سال پہلے نہ سمجھ تھے، تو وہ اس کی وجہ سے لا علم تھے، مگر وہ لوگ اس وقت سمجھدار تھے۔ ان کو خوب اندازہ تھا یہ ایک سزا ہے، طویل سزا، شاید کبھی نہ ختم ہونے والی۔ چڑیل، جن، بھوت، بدروح کتنی بھیانک مخلوق ہوتی ہے، کتنا جان نکالنے والا خوف محسوس ہوتا ہے ان ناموں سے، مگر ایک چیز سب سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتی ہے، پتہ ہے کیا؟ بھوک۔ کہتے ہیں سب سے بڑی موت وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ اس میں جان فوراً نہیں نکلتی بلکہ آہستہ آہستہ نکلتی ہے، اذیت دے کر۔ جسم کے ایک ایک عضو سے اتنا تڑپا کر لگتا ہے کہ موت ایک بار بھی نہیں آ رہی، بلکہ بار بار آ رہی ہو۔ اف خدا، کبھی کسی کو ایسی موت نہ نصیب کرے۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے پیارے تھے، محنتی، جفاکش، مرد کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھے، اور عورتیں گھروں میں اپنی مرغیاں، بکریاں، بھینسیں پالتیں، ان کا دودھ بیچتیں اور کچھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتیں۔ پھلوں کی بہتات تھی، صاف اور شفاف جھرنے کا پانی، کھلی فضا اور خالص خوراک سب گاؤں والوں کے چہروں سے جھلکتی تھی۔ مگر گورے خوبصورت لوگ بھی ایک بات مشترک تھی، ہمیشہ سے ہی سب کے دل بہت تنگ تھے۔ جی ہاں، سب کے، نہ جانے کیوں۔ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی دودھ کا کپ، کوئی بچا کھچا پھل اگر موجود ہے تو کل کام آ جائے گا۔ ہماری محنت کی روٹی پر صرف ہمارا حق ہے، کوئی بھوکا ہے تو ہوا کرے ہماری بلا سے۔ مشترکہ سوچ۔ گل جانا بی بی بیچاری کے صرف نام میں ہی گل تھا، باقی تو پوری زندگی کانٹوں سے میں بھری پڑی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، 3 چاند جیسے خوبصورت بچوں کے بعد یہ اتنی کالی رات جیسی چوتھی بیٹی۔ خیر، خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کسی امید کے تحت اس نے بچی کا نام گل جانا رکھ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ نام کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے، شاید گل جانا کی ماں نے بھی یہی سوچا ہوگا، مگر گل جانا نے اس کہاوت کو بالکل غلط ثابت کر دیا، شکل سے بھی اور اپنی قسمت سے بھی۔ چند سال کی ہی تھی جب سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے پیر میں شیشہ گھس گیا، اتنا گہرا زخم لگا کہ سالہ گزر گئے، مگر زخم نہ بھرا۔ ایک تو برس پہلے ہی گاؤں کی زندگی کیا خاک علاج ہوتا۔ چند گھریلو ٹوٹکے کے بعد گھر والوں نے مایوس ہو کر اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ گلجانا کے پاؤں کا زخم اس حد تک بڑھ گیا کہ آہستہ آہستہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ گلجانا کو چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا لینا پڑتا۔ کھٹ 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 کی آواز گلجانا کی آمد کا اعلان بن جاتی۔ کالی، بد شکل، ایک پیر سے معذور گلجانا۔ کئی مہینوں سے پڑتی سخت سردی آج تو سخت ترین ہو گئی تھی۔ صبح سے بار بار ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ اپنے گرم محفوظ گھروں میں ہیٹر جلائے یا آتش دان کے پاس بیٹھ کر کافی پینے والوں کو تو یہ موسم بڑا حسین اور رومانٹک لگتا ہوگا، مگر گاؤں والوں کے لیے تو یہ باقاعدہ آزمائش بن جاتا تھا۔ گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا، روٹی کہاں سے کھاتے؟ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد کام پر جانا ہی پڑتا تھا۔ نور خان نے سارا دن سیب کے باغ میں مزدوری کی۔ گھر لوٹتے ہوئے اس کی جیب میں مزدوری کے تھوڑے پیسے اور ہاتھوں میں سیبوں سے بھرا تھیلا تھا۔ کام کرتے ہوئے تو سردی کا احساس اتنا نہیں تھا، مگر اب تو راستہ کاٹنا دشوار لگ رہا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہر طرف سردی کا مخصوص سناٹا پھیلا ہوا تھا، اس قدر دھند تھی کہ چند قدموں کے بعد دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر، یہ راستے اس کے اتنے جانے پہچانے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی گھر پہنچ سکتا تھا۔ ارے، اس کو سخت حیرت ہوئی، تم کون ہو؟ راستے میں سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، کوئی بچے تو آہستہ آہستہ سر اٹھایا،
پھول جیسا چہرہ، سیب کی طرح لال گال اور ویران آنکھیں۔ وہ چند لمحے اپنی ویران آنکھوں سے نور خان کو گھورتا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی مشکل سے اٹک کر چند الفاظ نکلے، بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ نور خان نے بسختہ اپنے سیبوں سے بھرے تھیلے کو چھوا۔ نہیں، دوسرے ہی لمحے اس کا ارادہ بدل گیا۔ اگر کل کام پر نہ جا سکا تو بچے پھل ہی کھا لیں گے۔ اس نے جلدی سے تھیلا پیچھے کر دیا۔ کہیں اور سے مانگو۔ بچے کو مفت مشورہ دیتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چل دیا، تیز۔ اس سنسان ویران جگہ پر اتنا چھوٹا اکیلا بچہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے سیدھے سادے دماغ نے سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ تو جلدی سے اپنے بچوں کے درمیان پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا۔ بے آواز نور خان کا بھرا پڑا خاندان تھا، ماں باپ، بیوی اور 3 بچے۔ ماں باپ بالکل صحت مند تھے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ ان علاقوں میں رہنے والوں کی صحت بہترین ہوتی تھی اور عمر طویل۔ حسب معمول رات کا کھانا کھا کر تمام خاندان کمروں میں بند ہو گیا۔ سردی سے جنگ کرتے ہوئے سب نے بستر میں گھس کر نیند سے پناہ مانگ لی۔ نہ جانے کیا وقت تھا مگر آدھی رات گزر چکی تھی۔ رات سرد تھی اور دور سے آتی ٹرین کی آواز نے سناٹے کو چند لمحوں کو توڑ دیا، مگر ماحول کو مزید ڈراؤنا کر دیا۔ اچانک پتھروں سے بنے راستوں پر ایک آواز گونجنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ رفتہ رفتہ آہستہ آواز تیز ہو گئی، اتنی تیز کہ کان پھاڑنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھلنے لگی اور دل دھڑکنے لگے شدید خوف سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لکڑی کی آواز نہیں آ رہی ہو، موت کا بلاوا آ رہا ہے۔ کس کو؟ دیر تک آواز مختلف گلیوں میں گونجتی رہی، لوگوں کی سانس سینوں میں کھٹکتی رہی۔ پھر ایک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، بہت زور سے۔ گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا، دل خوف سے پھٹنے والے ہو گئے، سوائے نور خان کے۔ کون ہے؟ اس نے زور سے پوچھا۔ بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ ایک مکروہ بھیانک آواز سنائی دی۔ نور خان جیسے نیند میں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اوئے نورے، رک جا بیٹا، رک جا۔ اس کے باپ نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا۔ وہ جھومتا جھامتا اپنے بستر سے نکل کر دروازے تک پہنچ چکا تھا اور اپنے گھر والوں کی چیخ و پکار سے بے نیاز دروازہ کھول چکا تھا، مگر دروازہ کھلتے ہی اس کی مدہوشی ختم ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، پلٹ کر واپس گھر میں جانے لگا، مگر شدید ٹھوکر کھا کر صحن میں گر پڑا۔ اینٹوں سے اس کے ماتھے پر اتنی تیز چوٹ لگی کہ خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ دروازے پر کھڑی مخلوق نے اطمینان سے یہ سارا نظارہ دیکھا اور پھر وہ واپس مڑ گئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس کی لکڑی کی آواز آہستہ بالکل ختم ہو گئی۔ بابا! نور خان کی بیوی نے زور سے روتے ہوئے نور خان کے باپ کو آواز دی، جو سکتے کے عالم میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ بابا! آپ کسی کو بلاؤ، نور خان کو اسپتال لے کے چلو۔ نہیں زرینہ، نور خان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نورے کے باپ کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ گل جانہ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلی گئی ہے۔ وہ جب کسی کا دروازہ بجاتی ہے تو اس کو ساتھ ہی لے کر جاتی ہے، کبھی اکیلے واپس نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں۔ گل جانہ غریب کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ اس کی خوبصورت بہنیں اور بھائی کی شادی ہو گئی، سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ گل جانہ جب تک چھوٹی اور ناسمجھ تھی، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ کوئی اسے پسند نہیں کرتا، مگر وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اس کو احساس ہوتا گیا کہ سب اس کو جیسے اچھوت سمجھتے ہیں۔ جب تک ماں باپ کا سایہ سر پہ تھا، دھوپ اتنی کڑی نہیں تھی، مگر جب وہ دونوں دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو سورج سر پر آ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ، بھیانک مسئلہ، روٹی، 2 وقت کی روٹی۔ گل جانہ اپنے محلے کی عورتوں کے گھر کا کام کاج میں اس کی مدد کرنے لگی، جس کے بدلے میں اس کو کھانا مل جاتا تھا، مگر اپنی ٹانگ کے زخم کی وجہ سے وہ زیادہ محنت نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے تو اپنی معذوری کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، مگر نہ جانے عورتوں کو کیا پرابلم تھی کہ وہ اس سے نفرت کھانے لگی تھیں اور پیر گھسیٹ کر چلنے کی وجہ سے اس کو ایک مخصوص برے نام سے پکارنے لگی تھیں۔ آہستہ وقت گزر گیا۔ گل جانہ کے پیر کا زخم پوری ٹانگ پہ پھیل گیا۔ وہ بیچاری کھڑے ہونے تک سے محتاج ہو گئی۔ کام کیا خاک کرتی؟
وقت، درد اور بھوک نے گلجانہ پر بہت برے اثرات چھوڑے تھے۔ وہ باقاعدہ ڈرونی لگنے لگی تھی۔ اس کا رنگ تو ٹھیک ٹھاک کالا تھا، مگر بال نہ جانے کیوں اتنے سفید تھے جیسے چاندی کے بنے ہوں۔ سردی میں تو اس کا پیر کا درد دگنا ہو جاتا تھا، اس سے چلا پھرا بالکل نہیں جاتا، مگر بھوک شدید درد کو ہرا دیتی اور وہ کھڑی ہو جاتی اور لکڑی گھسیٹتے ہوئے کسی نہ کسی گھر کا دروازہ بجاتی، ٹھک ٹھک ٹھک، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ گلجانہ کی دونوں بہنیں اتفاقاً بہت دور بیاہی ہوئی تھیں، ورنہ شاید یہ کہانی نہ بنتی۔ بھائی اس کا سگا تھا، مگر بھابھی غیر و بد لحاظ۔ اس کو گل خانہ سے چڑ تھی اور اس کی لاٹھی کی آواز سے نفرت۔ وہ سخت وہمی بھی تھی، اس کو خوف آتا تھا کہ کہیں اس کی پھول جیسی بچیوں پر ان کی منحوس پھپھو کا سایہ نہ پڑ جائے۔ گلجانہ بیچاری محلے کے غیر لوگوں سے کھانا مانگ لیتی تھی، مگر اپنے سگے بھائی کا دروازہ بجاتے ہوئے اس کو خوف آنے لگتا تھا۔ بھابھی کی گھورتی ہوئی آنکھیں اس کو اندر ہی اندر مار ڈالتیں۔ پھر برسوں پہلے ایک سال شدید سردی پڑی۔ اس دن سردی نے اپنے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ خیر، شدید سردی اور سرد راتوں سے منسلک بارش وغیرہ وغیرہ لوازمات کے ساتھ ایک بھیانک اندھیری رات کا ذکر ہے۔ گلجانہ اپنی کوٹری میں تنہا، بیمار، بھوکی پڑی تھی۔ اس کو 2 دن سے تیز بخار تھا۔ کسی کو اس کی فکر نہیں تھی، نہ کسی کو اتنی توفیق ہوئی کہ سوچے ایک معذور بوڑھی عورت کس حال میں ہے۔ گلجانہ کو سردی اور بیماری سے بڑھ کر ایک احساس ستا رہا تھا، بھوک کا احساس، بالکل خالی پیٹ ہونے کا احساس۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، اپنی زندگی بھر کی وفادار ساتھی اپنی لاٹھی کو پکڑا اور باہر نکل گئی۔ نہ جانے اس نے کتنے دروازوں پر دستک دی، کچھ حساب نہیں ہے۔ گاؤں والے تو بے خبر سوتے رہے۔ صبح جب گلجانہ کے بھائی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے دروازے کے آگے گری ہوئی تھی اور ہر تکلیف سے بہت بہت دور جا چکی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بھائی کا دروازہ بجایا بھی تھا یا بھابھی کے ڈر سے ہمت نہیں ہوئی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، لیکن یہ سب کو اچھی طرح یاد ہے، حفظ ہے کہ پورے 25 سالوں سے ہر سال ایک خوفناک سرد رات کو کسی گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد سب کے روکنے پکڑنے کے باوجود نشے میں نیند میں جھومتا ہوا دروازے پہ پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے، اور دروازہ کھلتے ہی جیسے ہی ہوش میں آ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح چیختا ہے، بری طرح، کیونکہ دروازے پر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کون؟ گلجانہ۔ کیا مرنے کے بعد بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے؟ گلجانہ تو ہو رہی تھی۔ ہر سال وہ مزید بوڑھی لگتی، مزید مکروہ۔ اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جاتی تھی۔ اپنی مخصوص لکڑی سے ٹیک لگائے وہ اطمینان سے کھڑی ہوتی ہے۔ چند لمحے دروازہ کھولنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مسکراتی رہتی ہے، بھیانک مسکراہٹ، اور پھر پلٹ کر گلیوں میں کھٹ کھٹ کرتی گم ہو جاتی ہے۔ 25 سالوں میں کون کون دستک کی صدا کا شکار بن چکا تھا؟ نور خان، دریا خان، ستارہ بی بی، پری گل، اور ہاں، سب سے پہلا اور اہم نام تو رہ ہی گیا، شمع، گلجانہ کی بھابھی۔ آنکھ دھوکہ ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ کسی بدصورت چہرے کے پیچھے حسین دل چھپا ہو سکتا ہے۔ خوبصورت بھولی بھالی صورتیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دنیا بھید و بھاؤ ہے، کیا ہو سکتا ہے گہرے سمندروں کی تہہ میں؟ اوپر، سب بہت اوپر، آسمانوں پر، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے۔ ہاں، لیکن قدرت ناانصافی نہیں کرتی۔ کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی معاف نہیں کی جاتی، ہر ظلم کی پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔